میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں اسے خواب میں دیکھ سکوں۔ آپ نے اسے عمل بتایا۔ اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ اس کے بدن پر تارکول کا لباس ہے۔ تارکول یعنی ڈامر، روڈوں پہ جو بچھتا ہے، اس کا لباس ہے، گردن میں زنجیر ہے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ اس نے حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب سنایا۔ آپ سن کر مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں تھی اور اس کے سر پر ایک کراؤن تھا، تاج تھا۔ اس نے کہا، اے حسن، آپ نے مجھے پہچانا؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تیری حالت بدل کیسے گئی؟ جو حالت میں دیکھ رہا ہوں یہ کیسے ہو گئی؟ وہ مرحومہ بولی کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا تھا اور گزرتے ہوئے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ اس درود پڑھنے کی برکت سے اللہ عز و جل نے ہم 550 قبروں سے عذاب اٹھا لیا۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی درود پاک سے کیسی محبت فرماتا ہے۔ درود پڑھنے کی برکت سے عذاب قبر اٹھ گیا۔ اور یہ بھی پتا چلا کہ اللہ عز و جل کی رحمت کیسے کیسے بہانوں سے اپنے بندوں کو بخش دیتی۔ ایک درود پاک نے پورے قبرستان کی تقدیر بدل دی اور اس رحمان عز و جل نے سب سے عذاب کو اٹھا لیا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مناجات کرتے ہوئے لکھتے ہیں نا، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی مولا، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، نام رحمان ہے تیرا یا رب، بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل اللہ، بے
سبب بخش دے نہ پوچھ عمل بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب نام غفار تیرا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان کا آغاز ہو رہا ہے، اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا۔ آئیے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ نیتیں فرمائیے، نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ جن سے بن پڑے وہ دو زانوں بیٹھنے کی عادت بنائے، دو زانوں بیٹھنے سے عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں جہاں درود پاک کی اہمیت سمجھ آتی ہے، وہیں پر اللہ عز و جل کی رحمانیت بھی نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مدنی پھول بھی ہمیں ملا کہ ایصال ثواب کرنا یہ بھی کس قدر اہم ہے۔ ایک انتہائی دردناک عذاب کا شکار لڑکی، ایک بندے کے درود پاک کے سبب اس کا عذاب دور ہو گیا، اور نہ صرف اس کا عذاب بلکہ پورے قبرستان کا عذاب دور ہو گیا۔ سینکڑوں مردوں کو عذاب سے رہائی نصیب ہو گئی۔ ایک بار درود پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرنے سے سینکڑوں مردوں کی بگڑی بن گئی۔ یاد رکھیے، جو مسلمان کثرت سے درود پاک پڑھنے اور نیکیوں کا ثواب مسلمان مرحومین کو بھیجنے کا عادی ہوگا، تو اللہ عز و جل ایصال ثواب کرنے والے اور جن کو ثواب بھیجا گیا ان سب پر انعام و اکرام کی بارشیں برسائے گا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ایصال ثواب کے معاملے میں سستی کرنے کے بجائے وقتاً فوقتاً درود پاک اور نیکیوں سے حاصل ہونے والا ثواب پہنچاتے رہیں، دعائے مغفرت امت مسلمہ کے لیے کرتے رہیں، کیونکہ یہ ایک جائز عمل ہے، اور ایسا جائز عمل ہے جس کی برکت سے مسلمان مرحومین کے ساتھ ساتھ زندوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، نہ صرف مردوں کو بلکہ زندوں کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایصال ثواب یعنی قرآن مجید یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی بھی نیک عمل کا ثواب دوسروں کو پہنچانا جائز ہے۔ عبادت مالیہ یا عبادت بدنیہ، مالی عبادت جیسے صدقہ و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ، اور بدنی عبادت جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اسی طرح فرائض و نوافل، سب عبادتوں کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یاد رکھیے، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اور رحمت کی دعا کرنا بھی ایصال ثواب ہی کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ ملک العلماء حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایصال ثواب کے 4 طریقے ہیں: مغفرت کی دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا، نماز جنازہ، اور نمبر 4 قبر پر ٹھہرنا اور دعا کرنا۔ یہ چاروں طریقے ایصال ثواب کے۔ قرآن کریم میں ایصال ثواب کرنے کا ایک طریقہ مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ پارہ 28 سورہ حشر آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ مفسر شہیر حضرت احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔
ایک یہ کہ بندہ صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، دوسروں کے لیے بھی، بزرگوں کے لیے بھی دعا کرے۔ دوسرا یہ کہ بزرگان دین خصوصاً صحابہ کرام، اہل بیت کرام کہ اعراس، ختم، نیاز، فاتحہ وغیرہ یہ بڑی اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں بزرگوں کے لیے دعائے خیر کی جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے تو اس کے ارد گرد والدین، بہن بھائی، میاں بیوی، دوست احباب وغیرہ موجود رہتے ہیں جو اس کے ہر دکھ درد، آزمائشوں میں، تکلیفوں میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور اس کا غم ہلکا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ بیمار ہو تو بیمار پرسی کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں، پریشان ہو تو غم خواری وغیرہ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہی انسان تنگ و تاریک قبر میں جا پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، نہ اس کے والدین، نہ بہن بھائی، نہ اس کے اہل و عیال، نہ دوست احباب، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ قبر میں تنے تنہا اکیلا ہوتا ہے۔ اور قبر میں جانے کے بعد اس پہ جو گزرتی ہے اس کا حال وہ خود ہی جانتا ہے، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے۔ حدیث پاک میں قبر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، یعنی بے شک قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اب جو قبر میں موجود ہے تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم نہیں کہ قبر اس کے لیے جنت کا باغ ثابت ہوئی یا معاذ اللہ جہنم کا گڑھا بن گئی، لیکن ہمیں ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہوئے کم از کم اس کے ساتھ ایصال ثواب کا معاملہ برتنا چاہیے، ایصال ثواب کی عادت بنانی چاہیے۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا سینگ والا مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو۔ کیا پیاری ادا ہے، کیا پیارے جملے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس کے پاؤں سیاہ ہوں، پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہو۔ پیارے آقا کی بارگاہ میں وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ چھری لاؤ، اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈھے کو لٹا کر ذبح فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا یا اللہ عز و جل تو اسے محمد اور ان کی آل اور امت کی طرف سے قبول فرما۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی قربانی کے ثواب میں انہیں بھی شریک فرما دے جن کا نام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے فرائض و واجبات کا ثواب دوسروں کو بخش سکتے ہیں، دوسروں کو پہنچا سکتے ہیں اور اس میں کمی نہیں آتی۔ یہ حدیث پاک کھانا سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنے کی قوی دلیل ہے کہ بکری سامنے ہے اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ثواب اپنی آل اور امت کو بخش رہے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے، اور بعض اوقات بکری ذبح فرما کر اس کے گوشت کے ٹکڑے فرماتے اور ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں کے گھر بھی بھجوایا کرتے تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بکری قربان فرماتے، انہیں ثواب پہنچانے کے لیے، اور اس کا گوشت ان کی سہیلیوں میں تقسیم فرماتے۔ چنانچہ اس حدیث پاک سے بھی چند مسئلے معلوم ہوئے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، یہ بھی ایک ایصال ثواب کی قسم ہے۔ میت کو صدقہ و خیرات کا ثواب بخشنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت ہے، یہ پیارے آقا کی ادا سے یہ مل رہا ہے۔ نمبر 3، میت کے نام کا کھانا اس کے پیاروں اور دوستوں کو دینا بہتر ہے کہ اس سے میت کو دوہری یعنی ڈبل خوشی ہوتی ہے، ایک تو ثواب پہنچنے کی، دوسرے اس کے دوستوں اور پیاروں کی دلجوئی کرنے کی، ان کی مدد کرنے کی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جو لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا نہ صرف جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔
پیارے آقا نے پوری امت کے لیے دعا کی اور سب کو بخشا، تو ساری امت تو نہیں آ گئی تھی، بعد میں بھی پیدا ہوئے، لیکن انہیں بھی ایصال ثواب فرمایا۔ تو پتا چلا جو پیدا نہیں ہوئے، جو آئیں گے، انہیں بھی ایصال ثواب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانا وغیرہ سامنے رکھ کر ایصال ثواب کرنا جائز عمل ہے۔ یاد رکھیے ایصال ثواب کا یہ سلسلہ صرف سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک ہی محدود نہیں، بلکہ آپ کے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے حالات زندگی پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ حضرات بھی مرحومین کو ایصال ثواب کرنے کے مختلف انداز اپنایا کرتے تھے۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان 7 روز تک مردوں کی طرف سے کھانا کھلایا کرتے تھے، یعنی ان کے ایصال ثواب کے لیے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہوا تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ محترمہ کا میری غیر موجودگی میں انتقال ہو گیا ہے، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ عرض کی تو میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میرا باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ فوت ہو گئیں تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے؟ فرمایا پانی۔ تو انہوں نے کنواں کھدوایا اور کہا ہاذہ لأم سعد، یعنی یہ کنواں سعد کی ماں کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کے لیے دیگے چڑھانا، انواع و اقسام کے کھانے تیار کروانا اور بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو بلانا ضروری نہیں، بلکہ جو کھانا ہم روزانہ کھاتے ہیں اسی پر فاتحہ وغیرہ دلوا کر اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے ذریعے بھی مرحومین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بلکہ پانی تو عظیم الشان صدقہ جاریہ ہے، جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی صدقہ پانی سے زیادہ اجر والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میت کی طرف سے پانی خیرات کرو، کیونکہ پانی سے دینی اور دنیاوی نفع حاصل ہوتے ہیں، خصوصاً گرم اور خشک علاقوں میں جہاں پانی کی کمی ہو۔ بعض لوگ سبیلے لگاتے ہیں، عام مسلمان ختم، فاتحہ وغیرہ میں دوسری چیزوں کے ساتھ پانی بھی رکھ دیتے ہیں۔ ان سب کا ماخذ یہ حدیث پاک ہے، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ پانی کی خیرات بہترین خیرات ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ اپنے مایا ناز رسالے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ، اس کے صفحہ نمبر 11 پر تحریر فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد یہ ام سعد کے لیے ہے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے لوگوں پر خیرات کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ مسلمانوں کا گائے یا بکرے وغیرہ کو بزرگوں کی طرف منسوب کرنا، مثلا یہ کہنا کہ یہ غوث پاک کا بکرا ہے، یہ خواجہ صاحب کی گائے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس سے مراد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ بکرا غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ قربانی کے جانور کو بھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف منسوب کرتے ہی ہیں۔ مثلا کوئی اپنی قربانی کا بکرا لیے چلا آ رہا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں کہ کس کا بکرا ہے تو اس نے کچھ اس طرح ہی جواب دینا ہے کہ میرا بکرا ہے، یا میرے ماموں کا بکرا ہے، یا میرے والد صاحب کا بکرا ہے۔ جب یہ کہنے پر کوئی اعتراض نہیں تو غوث پاک کا بکرا کہنے پہ کیوں اعتراض ہے؟ حقیقت میں ہر شے کا مالک اللہ عز و جل ہے، اور قربانی کا بکرا ہو یا غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے بکرا، ذبح کے وقت ہر ذبیحے پر اللہ عز و جل ہی کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں وسوسوں سے نجات بخشے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضور انور شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام کے عمل سے ثابت ہوا کہ فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنا، ان کی طرف سے قربانی کرنا، کھانا وغیرہ کھلانا، یہ بالکل جائز بلکہ بہترین اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں،
اموات مسلمین یعنی مرحومین کے نام پر کھانا پکا کر ایصال ثواب کے لیے تصدق یعنی خیرات کرنا بلا شبہ جائز و مستحسن ہے، یعنی پسندیدہ کام ہے، اور اس پر فاتحہ سے ایصال ثواب دوسرا پسندیدہ کام ہے، اور دو چیزوں کا جمع کرنا بھلائی میں اضافہ کرنا ہے۔ ہر شخص کو افضل یہی ہے کہ جو بھی نیک کام کرے اس کا ثواب اولین و آخرین، احیاء و اموات یعنی سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیامت ہونے والے تمام مومنین و مومنات کے لیے ہدیہ کر دے، یعنی ایصال ثواب کر دے، سب کو ثواب پہنچ جائے گا، اور اسے یعنی جس نے ایصال ثواب کیا ان سب کے برابر نیکیاں ملیں گی، ان سب کے برابر اسے اجر ملے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ ہم زندگی میں مختلف مواقع پر ایک دوسرے کو گفٹس بھیجتے ہیں، اپنی دوستی اور رشتہ داری کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ جب ہمارا بھیجا ہوا تحفہ اگرچہ وہ معمولی قیمت کا ہو ہمارے عزیز یا دوست تک پہنچ جاتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، پھر وہ ہمیں بدلے میں کچھ اور تحفے میں بھیج کر اپنی عقیدت و محبت کا ثبوت دیتا ہے۔ مگر جب ہمارا وہی عزیز یا وہی دوست فوت ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، تو یہ تحائف کا سلسلہ رک جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، یہ تحفے تحائف اور محبت کا سلسلہ جاری رہے، تو ایصال ثواب کی صورت میں ہم اس کی خوشی کا سامان کر سکتے ہیں، اس سلسلے کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ایصال ثواب مرحومین کے لیے تحفہ بن جاتے ہیں، جنہیں پا کر انہیں بے حد خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں مردے کا حال ڈوبتے ہوئے انسان کی مانند ہے، جو شدت سے انتظار کرتا ہے کہ باپ یا ماں یا بیٹا یا کسی دوست کی دعا اس کو پہنچے، اور جب کسی کی دعا اسے پہنچتی ہے تو اس کے نزدیک وہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہوا کرتی ہے۔ اللہ عز و جل قبر والوں کو ان کے زندہ متعلقین کی طرف سے بھیجا گیا ثواب پہاڑوں کی مانند کر کے عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ کرنا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پاک کے اس جملے میت قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتی ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں کہ عام گناہگار مسلمان تو اپنے گناہوں کی وجہ سے اور خاص نیک مسلمان اس پشیمانی کی وجہ سے کہ ہم نے اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی، مخصوص محبوبین اپنے چھوٹے ہوئے پیاروں کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں۔ تازہ میت برزخ میں ایسے ہوتی ہے جیسے نئی دلہن سسرال میں، کہ اگرچہ وہاں اسے ہر طرح کا عیش و آرام ملتا ہے مگر اس کا دل میکے میں پڑا رہتا ہے۔ جب کوئی سوغات یا کوئی آدمی میکے سے آتا ہے تو اس کی خوشی کی حد نہیں ہوتی، پھر دل لگتے لگتے لگ جاتا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں میت سے تازہ میت مراد ہے کہ اسے زندوں کے تحفے کا بہت انتظار رہتا ہے، اسی لیے نئی میت کو جلد از جلد نیاز، سویم، تیجا، 10واں 40واں وغیرہ سے یاد کرتے رہنا چاہیے۔ زندوں کو چاہیے کہ مردوں کو اپنی دعاؤں وغیرہ میں یاد رکھیں تاکہ کل انہیں دوسرے مسلمان یاد رکھیں۔ زندہ لوگوں کا ایصال ثواب فوت شدہ لوگوں کو تحائف کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آئیے اس سے متعلق دو ایمان افروز حکایات سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں شب جمعہ قبرستان میں گیا تو دیکھا وہاں ایک نور چمک رہا ہے۔ میں نے کہا لا الہ الا اللہ، ایسا لگتا ہے اللہ عز و جل نے قبرستان والوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اتنے میں مجھے دور سے غیبی آواز سنائی دی، اے مالک، یہ مسلمانوں کا اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے تحفہ ہے، یہ جو نور تم دیکھ رہے ہو یہ تحفہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں اس کا واسطہ، اس کا واسطہ جس نے تمہیں قوت گویائی دی ہے، کیا مجھے بتاؤ گے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا آج رات ایک مسلمان نے اٹھ کر وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی جس میں اس نے سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کی تلاوت کی،
پھر دعا کی، اے اللہ میں اس کا ثواب مسلمان مردوں کو پیش کرتا ہوں. بس اللہ عز و جل نے ہم پر مشرق و مغرب میں روشنی اور نور کر دیا اور خوشی اور سرور داخل فرما دیا. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر میں نے ہر شب جمعہ اس کی تلاوت کی عادت بنا لی. ایک رات پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں اپنے دیدار سے مشرف کیا اور ارشاد فرمایا، اے مالک جس قدر نور کے تحفے تو نے میری امت کو دیے ہیں، اللہ عز و جل نے اس کے بدلے تیری مغفرت فرما دی ہے، تجھے بھی اس کا ثواب عطا فرمایا ہے. اللہ عز و جل نے تیرے لیے جنت میں ایک محل بنایا ہے جسے منیف کہا جاتا ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منیف کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اہل جنت کے سامنے ایک بلند و بالا مقام ہے. حضرت سیدنا بشار بن غالب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سیدتنا رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے میں بہت دعا کیا کرتا تھا. ایک رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا تو وہ فرما رہی تھیں، اے بشار تمہارے تحفے مجھے نور کے تھالوں میں ریشمی رومالوں سے ڈھک کر پہنچائے جاتے ہیں. جب زندہ لوگ فوت شدہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، انہیں قبول کر کے نور کے تھالوں میں رکھا جاتا ہے، پھر ریشمی رومالوں سے ڈھک کر اس میت کو پیش کیا جاتا ہے. جس کے لیے دعا کی گئی ہو اسے کہا جاتا ہے فلاں نے یہ تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کس قدر مہربان ہے کہ دنیا میں تو اپنے بندوں پر لطف و کرم کی بارشیں فرماتا ہے، مگر جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو زندہ لوگوں کی دعاؤں اور ایصال ثواب کی برکت سے مرحومین کو سکون و اطمینان کی دولت بخشتا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ ایصال ثواب کرنے والوں سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور خوشخبریوں سے نوازتے ہیں، جیسا کہ حضرت مالک کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشخبریاں عطا فرمائیں. یاد رکھیے کسی فوت شدہ مسلمان کے لیے ایصال ثواب کرنا بظاہر تو تھوڑا سا عمل ہے، تھوڑی سی دیر لگتی ہے، مگر اس کی برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. مگر افسوس کہ اب ہم دنیاوی کاموں میں اس قدر مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یا ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہوتا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم دنیاوی کام تو بآسانی سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، مگر جس عمل میں خود ہمارا اور ہمارے مرحومین کا، ہمارے پیاروں کا، ہمارے باپ کا، ہمارے بھائی کا، ہماری بہن کا، ہماری ماں کا فائدہ ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے، اسے ہم بہت دشوار سمجھتے ہیں یا پھر اہمیت نہیں دیتے. بالفرض کسی کے پاس وقت ہے تو اسے ایصال ثواب کرنے کا طریقہ نہیں آتا، علم ہی نہیں ہے کہ ایصال ثواب کیسے ہوتا ہے. پھر اس کام کے لیے کسی امام صاحب کو، مولانا صاحب کو، مؤذن صاحب کو یا کسی داڑھی والے کو تلاش کیا جاتا ہے کہ بھئی کوئی ایصال ثواب کر دے. اللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو سلامت رکھے کہ جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مختلف موضوعات پر کتب و رسائل تحریر فرمائے تاکہ ہم ان کے مطالعے سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کریں. اسی طرح امیر اہل سنت کا ایصال ثواب اور فاتحے کے حوالے سے بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، بہت ہی مایا ناز اور انتہائی آسان الفاظ میں تحریر کردہ یہ رسالہ ہے. اس کا نام ہے فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب فرمائیے، اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ ایصال ثواب کے حوالے سے بڑی معلومات آپ کو حاصل ہوں گی. دوسروں کو بھی یہ رسالہ دیجئے، ایصال ثواب کے اجتماعات میں اس رسالے کو تقسیم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف ایصال ثواب کرنے کے طریقے لوگوں کو پتہ چلیں گے بلکہ کئی قسم کے وسوسوں کی بھی کاٹ ہوگی کہ ایصال ثواب کے بارے میں بعض لوگوں کو طرح طرح کے وسوسے ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے. منقول ہے کہ ایک مرتبہ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر جلدی جلدی زمین پر سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں، لیکن ان مردوں میں سے ایک شخص ہے جو فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں چنتا. اس شخص نے مردے سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا زندہ لوگ جو صدقہ، جو دعا، تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، یہ لوگ اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں. اس شخص نے پھر پوچھا تو تم کیوں نہیں چنتے، تم کیوں نہیں لیتے؟ اس مردے نے جواب دیا
میں اس وجہ سے نہیں چن رہا کہ میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن پڑھ کر مجھے ایصال ثواب کر دیتا ہے۔ یہ شخص صبح اٹھا اور اسی بازار میں گیا، دیکھا کہ ایک نوجوان ہے حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نے نوجوان سے پوچھا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا ہوں، اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے بعد اس نے خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کے مردوں کو کچھ چنتے ہوئے دیکھا۔ اس مرتبہ وہ شخص بھی چننے میں مصروف تھا جو پہلی بار میں نہیں چن رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، اتنے میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ صبح اٹھا تو دوبارہ اسی بازار میں گیا اور تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ حلوہ بیچنے والے نوجوان کا انتقال ہو گیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ نیک اولاد والدین کے لیے کس قدر فائدہ مند ہوتی ہے، کہ جو معاشی معاملات میں مشغولیت کے باوجود بھی قرآن کریم کی تلاوت کر کے والدین کو ایصال کرنا نہیں بھولتی۔ آج کل اکثر لوگ اپنی اولاد کے بارے میں یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اپنا سکون گنوا کر پانی کی طرح پیسہ بہا کر انہیں پڑھنا لکھنا سکھایا، مگر ہماری اولاد ہے کہ ہمیں سلام کرنا تو دور، سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی۔ ہمارے جیتے جی یہ حال ہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے فاتحہ اور ایصال ثواب کرے گا؟ یاد رکھیے، اولاد کو اس حال تک پہنچانے میں عموماً والدین ہی کا قصور ہوتا ہے۔ اگر والدین دنیاوی تعلیم دلانے اور ہنر سکھانے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو حافظ قرآن، عالم دین اور سنتوں کا پابند بنائیں گے تو اس کے بہترین نتائج نہ صرف دنیا میں بلکہ مرنے کے بعد بھی نظر آئیں گے۔ حضرت سیدنا صالح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شب جمعہ کو جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا تاکہ صبح کی نماز وہاں پڑھوں۔ چنانچہ میں راستے میں قبرستان میں داخل ہو کر ایک قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی میری آنکھ لگ گئی، میں نے دیکھا کہ تمام مردے اپنی قبروں سے باہر نکل آئے ہیں اور حلقوں کی صورت میں بیٹھ گئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں۔ اتنے میں ایک نوجوان بھی قبر سے باہر نکلا، اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور غمگین حالت میں ایک کونے میں جا کے وہ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں آسمان سے بہت سارے فرشتے اترے جن کے ہاتھوں میں تھال تھے، نورانی رومال میں وہ تھال ڈھکے ہوئے تھے اور ہر مردے کو ایک ایک تھال دیتے جاتے تھے۔ جو مردہ تھال لیتا وہ اپنی قبر میں واپس چلا جاتا، حتیٰ کہ اس نوجوان کی باری آئی مگر اسے کچھ نہ ملا۔ وہ نوجوان خالی ہاتھ ہی قبر میں واپس جانے لگا۔ تو میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے غمگین ہونے کی کیا وجہ ہے اور یہ سب جو میں نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ جو تقسیم ہو رہا تھا یہ زندہ لوگوں کے وہ صدقات اور وہ دعائیں ہیں جو انہوں نے اپنے مرحومین کو بھیجیں اور ہر شب جمعہ اور جمعے کے دن انہیں پہنچائی جاتی ہیں۔ میری ماں دنیا میں پھنس کر رہ گئی ہے، اس نے دوسری شادی کر کے اپنی مشغولیت بڑھا لی ہے، اب وہ مجھے کبھی یاد نہیں کرتی۔ میں نے اس سے اس کی ماں کا پتہ معلوم کیا اور دوسرے دن جا کر اسے پردے میں بلا کر تمام معاملہ بیان کیا تو وہ رونے لگی۔ اس عورت نے کہا، بے شک وہ میرا بیٹا تھا، بے شک وہ میرا لخت جگر تھا۔ پھر اس نے مجھے 1000 درہم دیے اور کہا یہ میرے بیٹے کی طرف سے صدقہ کر دینا اور میں آئندہ اس کے لیے دعائیں بھی کروں گی اور صدقات بھی کرتی رہوں گی۔ میں نے حسب ہدایت وہ رقم نوجوان کی طرف سے صدقہ کر دی۔ دوسرے جمعے ہی میں نے خواب میں اسی مجمع کو دیکھا۔ اب جب دیکھتا ہوں تو وہ نوجوان بھی بہترین لباس پہنے ہوئے ہے اور بڑا خوش نظر آ رہا ہے اور تیزی سے میری جانب آیا اور کہنے لگا، اے صالح، اللہ عز و جل آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرا ہدیہ مجھ تک پہنچا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ جس نوجوان کی ماں اپنے فوت شدہ بیٹے کو بھول کر دنیا داری میں مشغول ہو گئی تھی، جب اسے اپنے لخت جگر کی قبر کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے بیٹے کے لیے صدقہ و خیرات کی۔ الحمدللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ غمزدہ مردہ خوش ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ کیسی ہی مصروفیت ہو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہرگز نہ بھولا کریں، بلکہ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، یہ تربیت دیں، یہ سکھائیں، کیونکہ شیطان ہرگز یہ نہیں چاہتا
کہ کوئی اپنے مردہ یا اپنے زندہ مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرے، صدقہ و خیرات کرے، نیک اعمال کرے اور انہیں اس کا ثواب پہنچائے. شیطان یہ نہیں چاہتا، لیکن ہمارا نعرہ کیا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ. ایسے نہیں شیطان کا کلیجہ پھاڑ دینا ہے، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. اور پھر یہ نعرہ بھی لگائیں، فیضان ایصال ثواب، فیضان فاتحہ. انشاءاللہ تو فیضان فاتحہ بھی جاری رہے گا، فیضان ایصال ثواب بھی جاری رہے گا. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذہن بنانا. امیر اہل سنت کو آپ دیکھیں، قربان جائیے امیر اہل سنت پر. آپ نے زندگی میں ایسی ہستی نہیں دیکھی ہوگی اتنا زیادہ ایصال ثواب کرتے ہیں. جو کسی بھی بزرگ کا عرس آیا آپ مدنی چینل پر دیکھیں گے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، امیر اہل سنت کہیں پر بھی تشریف فرما ہو، ایصال ثواب آپ فرماتے رہتے ہیں. مدنی مذاکرہ ختم ہوا، ایصال ثواب. کوئی اجتماع ختم ہوا، اس کا ثواب ایصال ثواب. امیر اہل سنت کا یہ معمول انتہائی مستقل مزاجی کے ساتھ یہ آپ کو نظر آئے گا. تو ہم بھی اپنا ذہن بنائیں. آج ہم بانٹیں گے تو کل ہمیں بھی ملے گا، ہے نا؟ آج ہم بانٹیں گے تو کل ہمیں ملے گا. جو ایصال ثواب کرتے نہیں ہیں نا، عموماً انہیں پہنچتا بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو کرتے نہیں ہیں انہیں ملتا بھی نہیں ہے. ہم تو مر بھی جائیں گے لیکن ایصال ثواب نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے نا، مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑنا. زندگی میں لوگوں کو بانٹتے رہیں گے اور مرنے کے بعد ان کا حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں تو مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب انشاءاللہ نہیں چھوڑنا. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں اور مدنی قافلوں میں سفر کریں. ایصال ثواب کیسے کیا جاتا ہے؟ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے، بہت آسان ہے. کسی مولانا صاحب کو، کسی مدنی کو، کسی عالم دین کو، امام صاحب کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں بلایا جائے مرحبا، سونے پہ سہاگا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ کوئی مولانا آئے گا، کوئی امام صاحب آئیں گے تو ہی ایصال ثواب ہوگا. ایصال ثواب محض دعا کا نام ہے، محض دل کے ارادے کا نام ہے کہ کوئی نیکی کی. آپ دعا کر لیں، یا اللہ اس کا ثواب میں اپنے بابا جان کو پہنچاتا ہوں، اپنے والدہ کو پہنچاتا ہوں. اور بہتر ہے کہ کل امت کو پہنچایا جائے، اور خصوصاً بزرگان دین کو، اپنے مرشد کریم کو، دیگر اکابر امت کو پہنچایا جائے. اور آج ہم انشاءاللہ ایصال ثواب کرتے رہیں گے، کل انشاءاللہ ہمیں لوگ کرتے رہیں گے. تو اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے اور وسوسوں کو بالکل پس پش ڈال دیں. اس حوالے سے جو وسوسے آتے ہیں تو ہم نے تو شیطان کے خلاف جنگ کی ہوئی ہے. شیطان نہیں چاہے گا کہ کوئی پڑھ پڑھ کر لوگوں کو پہنچائے، اور ہم نے شیطان کو انشاءاللہ بھگانا ہے. اور روزانہ کم از کم ایک بار ایصال ثواب کی عادت بنائیں، کم از کم ایک بار ایصال ثواب کریں، چاہے نماز کے بعد ہی ہو. یا اللہ جو آج 5 وقت کی نماز پڑھی، جو دعائیں کی، جو ورد و وظائف پڑھے، جو مدرسۃ المدینہ بالغان میں بیٹھا، جو چوک درس میں شرکت کی، جو نیکی کی دعوت میں نے شرکت کی، یا اللہ یہ ثواب میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، امت مسلمہ کو پہنچاتا ہوں. یہ دعا کریں گے انشاءاللہ ایصال ثواب بھی ہو گیا، اپنے پاس بھی محفوظ ہے، اور جتنوں کو پہنچایا سب کے برابر اجر بھی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک